میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ابھی اگر کسی کو کوئی فتح مل جائے یا کسی کے پاس بہت پیسے آ جائے کما لیں, آپ دیکھیں شادیوں میں کیسے شو آف کیا جاتا ہے, ڈالرز برسائے جاتے ہیں, اس قسم کی حرکتیں. ہم تو بے وقوف ہو کے ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم فتح اور جشن کا مقصد کچھ اور بھول جاتے ہیں, اس کی نبض پکڑنا بھول جاتے ہیں. اصل تو جیسے فتح بتایا ڈاکٹر صاحب نے, اس طرح سے کہ ابھی آپ کو دیکھ کے سوسائٹی میں کیا لگتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی سیٹ ملی ہے یا کسی نے کسی جگہ پر کوئی فتح, اس کا جشن کس طریقے سے منائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین, صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. میں ڈاکٹر صاحب کی ہی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جس طرح وہ بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے کہ رسول پاک نے فتح کے مفہوم کو بدل دیا. اصل میں جو رسول اور آل رسول نے ہمیں میسج دیا ہے, جو ہمیں سبق دیا ہے, وہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ طاقت کا نام حق نہیں ہے. طاقت حق نہیں ہوتی, حق خود طاقت ہوتا. طاقت کے ساتھ حق کو نہیں منایا جاتا. دیکھیے کہاں گیا وہ نمرود, طاقت تھی, خدائی دعوے تھے, لیکن طاقت ایک طرف رہ گئی. جب حق نے منوایا تو آج بھی ابراہیم اور آل ابراہیم موجود ہے. ابراہیم کی سنتیں موجود ہیں, آل ابراہیم موجود ہے. آج آپ کو پوری دنیا میں آپ پھر کے دیکھ لے, کوئی فخر سے نہیں کہے گا کہ میرے خاندان کا تعلق نمرود سے ہے, لیکن آل ابراہیم سے نسبت دینے والے آج بھی موجود ہیں. اسی طرح آگے بڑھیں, فرعون کہاں گئے اس کا اقتدار, کہاں گئی اس کی وہ طاقتیں, اور ایک طرف موسیٰ ہے اور آج بھی حضرت موسیٰ کا نام ہے, اور کہاں گئے وہ اس کے اقتدار اور کہاں گئی وہ قوتیں. لیکن ادھر دیکھیں کہ جب حق اپنے آپ کو منوانے آتا ہے تو اسی متکبر کے گھر میں موسیٰ کو پال کے دکھاتا ہے. تو یہ یعنی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ طاقت کا نام, زور زبردستی کا نام, تلوار کا نام حق نہیں ہے. حق خود ایک طاقت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو حق ہوتا ہے وہ دلیل سے منوایا جاتا ہے, وہ کردار سے منوایا جاتا ہے. اور دیکھیں کہ کس طرح رسول پاک جو ہے جب داخل ہوتے ہیں تو وہی دشمن جو کانٹے بچھاتے تھے, وہی دشمن جو میرے نبی کے اوپر پتھر برساتے تھے, آج وہ یوں دبکے ہوئے کھڑے ہیں اور رسول وہاں کھڑے ہیں. اور جب رسول پاک سے پوچھا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے, تو وہی ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا, میں وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا. چونکہ نبیوں کے جو کردار کی ایک لڑی ہے, جو ایک سلسلہ ہے, وہی ہے یہ ہمارا نبی. تمام نبیوں کے کردار, صفات, کمالات کا جو ہے وہ ان سے بدرجہ بہتر آئینہ ہے. ہمارے نبی میں تمام نبیوں کی صفات ہیں. پھر آپ اس کو آگے بڑھا کے دیکھیں کہ یہی جو رسول پاک کی صفت ہے دشمن کو معاف کرنا, آپ اس کو آگے بڑھائیں, رسول کے خاندان میں آ جائیں. آج 20 رمضان المبارک ہے, حضرت علی کی شہادت کا کہ ایام ہیں, تو میں اس حوالے سے ایک جملہ دیتا چلوں کہ قاتل سامنے کھڑا ہے. جب قاتل سامنے کھڑا ہے اور ادھر علی زہر کی بجھی ہوئی تلوار سے زخمی ہے, اور ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں, باقی لوگ جانتے ہیں کہ زہر میں ایک صفت ہے کہ وہ جب جسم میں سرایت کرے تو اس میں پیاس کی شدت بڑھتی ہے. گرمی کا موسم ہے, زخمی ہے, زخمی کو بھی فطرتاً پیاس زیادہ لگتی ہے, پھر زہر کا اثر ہے. اس کے باوجود جب علی کو پیاس لگتی ہے اور وہ امام حسن سے فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن مجھے کوئی ٹھنڈا پانی دو, کوئی دودھ دو, لیکن جب لایا جاتا ہے تو ادھر سامنے قاتل آتا ہے. تو حضرت علی کی سب سے نظر پہلے جو ہے وہ اس کے خشک ہونٹوں پہ پڑتی ہے. فرمایا بیٹا حسن اس کے ہونٹ خشک کیوں ہیں؟ عرض کیا کہ بابا پیاس کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہیں. تو فرمایا بیٹا یہی دودھ مجھے نہ دو, میرے قاتل کو پلا. اس سے آگے بڑھیں, امام حسن پہ آئیں. امام حسن دروازے پہ کھڑے ہیں, ایک دشمن آتا ہے شامی, گالیاں دیتا ہے امام کو, فرزند رسول کو گالیاں اتنی دیتا ہے, تھک جاتا ہے. لیکن جب وہ تھک جاتا ہے تو یہ ہے رسول کا بیٹا,
یہ ہے کردار رسول یہی تعلیمات جو ان ہیں، میں جی، آیا ہے بالکل کہ حضرت امام حسن جب وہ تھک جاتا ہے جی، جی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی اگر تو پیاسا ہے تو تجھے پانی پلاؤں، اللہ اگر تو اکبر، بھوکا ہے تو تجھے کھانا کھلاؤں، کھلا دو۔ اگر یہی تو تو ظرف کی مقروض ہے بات تو ہے۔ تیرا قرض ادا کروں۔ بالکل آپ امام صاحب۔ یہی اس کو آگے تھوڑا سا بس آخری جملہ جی، میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت امام زین العابدین کتنا بڑا بدترین دشمن مروان بن حکم کہ جو کچھ کیا بنو امیہ نے کیا کچھ نہیں کیا، امام زین العابدین کے باپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا کربلا میں، لیکن وہی مروان جب امام کے پاس آتا ہے پناہ لینے کے لیے تو امام زین العابدین اسی کو پناہ دیتے ہیں۔ حسین ابن نمیر جو حضرت علی اکبر کا قاتل ہے، امام زین العابدین کے جوان بھائی کا قاتل ہے، شبیہ پیغمبر کا قاتل ہے، وہ آتا ہے، امام اس کو پناہ بھی دیتے ہیں، اس کو کھانا بھی دیتے ہیں، پھر وہ شرمندہ ہو کے پوچھتا ہے کہ مجھے لگتا ہے شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ فرمایا پہچان تو میں اسی وقت گیا تھا، اپنے بھائی کے قاتل کو کوئی نہیں بھولتا، لیکن وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار، اور یہی شان ہے جو اس خاندان کی، اور یہی تربیت ہے ہمارے لیے کہ جب آپ پاور میں ہوں، جب آپ کے پاس وہ طاقت ہو، اس وقت آپ نے معاف کرنا ہے۔